فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنے دین مبین کے ساتھ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ارشاد فرمائے، اور جب بھی ائمہ کرام تشریف لاتے ہیں کوئی نہ کوئی معجزہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی شناخت کے لیے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لہذا اس پوری تاریخ کے اندر جہاں کہیں بھی انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، ایک حق جو انسانوں کا ان کے اوپر ہے وہ یہ کہ انسان ان سے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے ایسی طاقتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کوئی ایسا کام انجام دیں جو دوسرے انسان نہیں انجام دے سکتے، اور جب ان کے پاس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے تو انسان سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا اللہ سے، خالق سے کوئی ایسا رابطہ ہے جو دوسرے انسانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی کو ہم معجزہ تعبیر کرتے ہیں، کوئی ایسا کام دکھا دینا جو دوسرے انسانوں کے بس میں نہ رہے۔ لہذا پوری تاریخ کے اندر متواتر مختلف قسم کے معجزات انبیاء کرام دکھاتے رہے۔ معجزات میں سے ایک معجزہ جو انبیاء کرام کے ذریعے سے ظاہر ہوا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے بھی مسلسل ظاہر ہوا، وہ مستقبل کی خبر دینا ہے، ایسی چیزوں کی خبر دینا ہے جو چھپی ہوئی ہیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موجود ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گھروں میں موجود اشیاء کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور ختمی مرتبہ سے جب لوگوں نے اس قسم کا سوال کیا تو پروردگار عالم نے ان کو تنبیہ کی کہ نبی تمہیں بتا سکتے ہیں لیکن ایسی چیزیں مت پوچھو جو شاید معلوم ہونا تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس پوری تاریخ میں جو ختمی مرتبہ سے لے کر اہل بیت اطہار علیہ السلام تک کی تاریخ ہے، متواتر ہمارے پاس ایسی روایات موجود ہیں جس میں ان لوگوں نے آگے کے آنے والے حوادث کی خبر دی ہے۔ مثلا جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور ختمی مرتبہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے معراج کے واقعے کے اوپر دلیل کیا ہے، تو فرمایا ایک کارواں ہے جو اس تاریخ کو یہاں پر پہنچے گا، اس کاروان کے اندر فلاں فلاں واقعات پیش آئے ہیں، تم ان سے معلوم کرو۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورہ روم کے اندر یہ خبر دی کہ رومی ایرانیوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے چند سالوں کے اندر۔
مختلف طریقوں سے ایسی مستقبل کے بارے میں رپورٹس دی جاتی نہیں، لہذا قرآن کریم کے اندر بعض ایسے جملات بھی تھے جو سینکڑوں سال کے بعد پورے ہوئے۔ جب فرعون کی تباہی کا واقعہ لکھا قرآن کریم نے، اور یہ کہ فرعون غرق ہو گیا، تو اس کے ساتھ لکھا کہ ہم اس کے بدن کو محفوظ کر کے رکھیں گے۔ اب یہ جو جملہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، یہ 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم اس کا بدن محفوظ کر کے رکھیں گے، اور وہ بدن گزشتہ صدی میں تقریباً 1920 کے قریب کہیں جا کر دریائے نیل سے نکالا گیا۔ تو 1300 سال تک وہ جملہ اس بات کے انتظار میں رہا کہ کبھی اس کا بدن ضرور کشف ہوگا، یہاں تک کہ وہ بدن نکال لیا گیا اور قرآن کریم کے اس جملے کی حقانیت سمجھ میں آئی۔ اسی طرح کی اخبار، اسی طرح کی رپورٹس آخر الزماں کے بارے میں بہت دی گئی ہیں۔ اگر آپ دنیا اسلام میں موجود مختلف فرقوں کے پاس موجود روایات کے ذخیرے کا جائزہ لیں، چاہے وہ شیعوں کے پاس روایات ہوں، اہل سنت کے پاس روایات ہوں، دونوں کے پاس روایات میں آخر الزماں کے بارے میں اطلاعات دی گئی ہیں کہ آخر الزماں میں معاشرے کی کیفیت کیا ہوگی، انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہ روایات خود بخود ایک لحاظ سے دلچسپ ہیں، مثلا لوگوں کے نزدیک اس لحاظ سے دلچسپ ہیں کہ کم سے کم اپنے مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مستقبل کیا ہے۔ لوگوں کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے اپنے مستقبل کو جاننے کی، لہذا لوگ جاتے ہیں مختلف قسم کے علوم کا سہارا لیتے ہیں، کوئی پامسٹری کا سہارا لے رہا ہوتا ہے، کوئی نجوم کا، کوئی فلکیات کا۔ لیکن اسلام نے معقول طریقے سے وحی کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے مستقبل کے بارے میں کچھ خبریں دی ہیں۔ کیوں پروردگار عالم نے یہ تمام روایات اپنے نمائندوں کے ذریعے سے بتائیں؟ تو ہمارے خیال میں ان روایتوں کے بتانے کے دو بنیادی مقصد ہیں، اور انہی مقاصد کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جو ہمارا سلسلہ بحث ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ غیبت اور ظہور کے واقعات کو دیکھتے ہوئے، انتظار کے قوانین کا جائزہ لیتے ہوئے، امام برحق کے لیے اعوان و انصار کو تیار کرنا، ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو اس موقع پر امام کی نصرت کر سکیں جب امام علی مقام کا ظہور ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب تک ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم نے تاریخ میں جا کر دیکھا کہ کتنے موقعوں پر انتظار ہوا ہے، اور وہ جو انتظار ہوا ان کے قوانین کیا رہے، انتظار کرنے والوں نے کیا کیا، انتظار کے دشمنوں نے کیا کام انجام دیا۔ اور ہم نے عرض کیا کہ ان تمام کے پیچھے جو دشمنی کے باب میں ہے وہ شیطان ہے۔ تو ہم نے 2 دن کم سے کم مسلسل اس کے اوپر گفتگو کی کہ شیطان کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر شیطان کے حربوں سے کوئی بچنا چاہے تو اس کے حربوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اب اس پس منظر میں یہ جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں آخر الزماں کے بارے میں، ان کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں کہ ان روایات کی روشنی میں ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اور ان روایات کو ہمیں کس انداز میں دیکھنا چاہیے، پہلے یہ سوچیے کہ اللہ نے ان روایات کے ذریعے سے کیا بتانا چاہا ہے۔ تو 2 ہمارے خیال میں حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو وہی حکمت جس کی طرف اشارہ ہوا کہ خدا نے چاہا معجزہ ظاہر ہو، اللہ کے اس علم کا جس میں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہی حالت کے اندر ہے، خدا متعال نے چاہا اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ تو اس پروردگار عالم نے حضرت نوح کے واقعات بیان کیے جو لوگوں کے سامنے یقیناً چھپے ہوئے تھے، اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا جس کے اوپر لوگوں کے درمیان اختلاف تھا کہ وہ ہوا کیا تھا۔ اسی طریقے سے خالق متعال نے مستقبل کے واقعات کو بیان کر دیا تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کے علم کی طاقت ظاہر ہو جائے۔ اور جب ہم ان جملوں کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ خالق کے علم کی قدرت کس طریقے سے ہمارے سامنے ظاہر ہوگی۔ یعنی بعض جملات تو ہمیں ایسے لگنے لگیں گے کہ جیسے یہاں کے رہنے والے کسی شخص نے 1400 سال پہلے گزارش کر دی ہو۔ بس ایک تو طریقہ یہ ہوا، ایک سبب یہ ہوا کہ خدا متعال نے چاہا کہ اللہ کے علم لدنی کا معجزہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور مصلحت بھی ہے، وہ یہ کہ جس دور میں بھی انسان زندگی گزار رہا ہو اس دور کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے، جو کچھ اطراف میں ہو رہا ہے، یہ در حقیقت کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے، اور میں نے عرض کیا کہ دنیا دار غرور ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اس کا ظاہر بہت برا دھوکہ دیتا ہے انسان کو۔ تصور کیجئے 61 ہجرہ میں جب واقعہ کربلا پیش آ رہا تھا تو کتنے لوگوں کو واقعاً پتہ تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔
بہت کم لوگ تھے جو اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعہ اصل میں کیا واقعہ ہے۔ لہذا امام کسی کے خیمے پر قاصد بھیجتے ہیں، 2 دفعہ قاصد جاتا ہے، 1 دفعہ خود تشریف لے جاتے ہیں کہ میرا ساتھ دو، اور وہ ساتھ نہیں دیتا۔ اگر اس انسان کو ذرا سا بھی شائبہ ہوتا کہ اس موقع پر میرا ساتھ دینا مجھے کیا فضیلتیں دلا دے گا، تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ انسان ساتھ نہ دیتا۔ ایک بہت بڑی مشکل انسانوں کے ساتھ یہ پیش آتی ہے کہ وہ اپنے اطراف میں موجود واقعے کی تاثیر کو سمجھنے سے عاجز رہ جاتا ہے۔ تو ان روایتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمانے کو سمجھنے کی کوشش کرو، جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو اس زمانے میں، جو میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حق اور باطل کے معرکے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو حق اور باطل کا معرکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے انجام پا رہا ہو اور تمہارے اندر سمجھنے کی طاقت نہ رہے، نعوذ باللہ۔ اس کا بھی سبب ہے، کیوں سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، اس کے بھی اسباب ہیں، اس کی طرف بھی ہم مختصر اشارہ کریں گے۔ بس یہ جو اخبار آخر الزماں ہمارے پاس موجود ہیں روایات کے اندر، اور کثیر ہیں، یعنی سینکڑوں روایات ہیں۔ آپ کبھی موقع ملے، میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا تھا جمال منتظر نام کر کے، اس کتاب کو دیکھیے گا، جو اردو میں چونکہ نئی ترجمہ ہوئی ہے نسبتاً، اس لیے میں اس کا مسلسل آپ کے سامنے تعارف پیش کروا رہا ہوں۔ اور مستند کتاب ہے، واقعاً مستند کتاب ہے، اس اعتبار سے اہم کتاب ہے، اس میں بھی جا کر آپ دیکھیے، ورنہ بھری پڑی ہوئی ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں نے عرض کیا کہ اس کو اشراط الساعہ تعبیر کیا جاتا ہے، اس وقت کے حالات ان کو بیان کیا گیا ہے۔ بس ان 2 سبب کے تحت ان کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور توہم بھی ہے، ایک سوال بھی ہے۔ جب بھی آپ آخر الزماں کی روایتوں کو پڑھیں گے ماحول کو بہت برا پائیں گے۔ اب کسی بھی فرقے کی، ظاہر ہم تو تشیع کے حوالے سے جو منقول ہے ان کو پڑھیں گے، تو اس میں جب آخر الزماں کی روایتوں کو پڑھیں گے تو ماحول اور معاشرہ بہت برا دیکھیں گے، آپ ہر چیز بہت بری پائیں گے۔ دوسری طرف سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ امام جب تشریف لائیں گے تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ جو تشریف لائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ایسا ہی جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اب اس کے مقابلے میں بعض لوگوں نے ایک شبہہ دیا، ایک توہم کیا، اور توہم یہ کیا کہ اگر ان کے آنے کے موقع پر دنیا نے ظلم و انصاف ہی سے بھرا ہونا ہے تو ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر جرم اور ظلم ہی اس دنیا کی پیداوار ہے جس میں امام تشریف لائیں گے تو ہم جرم کا مقابلہ کیوں کریں؟ ہم ظلم کا مقابلہ کیوں کریں؟ ہم ناانصافی کا مقابلہ کیوں کریں؟ اس کے ساتھ ایک الجھن اور بڑھ گئی، وہ یہ کہ ایران میں مثال کے طور پر ایک گروہ تشکیل پایا اور اس نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ جوانوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کیا جائے۔ کیوں گمراہ کیا جائے؟ کہا ظلم بڑھاؤ تاکہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اب یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ معمولاً جو معاشرے کے اندر پرخلوص گمراہی پھیلا رہا ہوتا ہے، یہ انسان دانا دشمن سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہونے لگتا ہے۔ پرخلوص گمراہی پھیلا رہا ہے، یعنی پورے خلوص کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے جو دشمن نے کرنا تھا در حقیقت، اب یہ انجام دے رہا ہے۔ تو اس قسم کا بھی ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی شبہے کے اندر پوری عیسائیت پھنس گئی، پوری عیسائیت اسی شبہے کے اندر پھنس گئی۔ میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل بیت المقدس کے اوپر قابض ہو جائیں گے، بنی اسرائیل بیت المقدس کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہی روایت موجود ہے۔ انجیل کے اندر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، مکاشفہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان کے ہاں آیت ہے کہ بیت المقدس کے اوپر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس پر قبضے میں مدد دی جائے، یعنی ظلم کو بڑھایا جائے تاکہ وہ نشانیاں پوری ہو جائیں؟ تو اب اس کے مقابلے میں ہمارا جواب یہ ہے، اچھا اس میں عیسائیت کیسے پھنس گئی؟ پوری صہیونیت نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اگر عیسیٰ کی آمد چاہتے ہو تو ہماری مدد کرو بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں۔ روایت میں اس کو منفی طور پر بیان کیا گیا تھا، کہا یہ بری علامت ہے کہ بیت المقدس پر، اس پاک و پاکیزہ جگہ پر وہ قوم چڑھ دوڑے گی جس کو خدا نے ذلت اور مسکنت سے دوچار کر دیا تھا۔ کہا یہ بری علامت ہے کہ وہ قوم وہاں پہنچ جائے گی جس کو خدا نے کہا تھا اب تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اب تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔
لیکن عیسائیوں کو یوں سمجھایا گیا کہ اگر تمہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت دوبارہ ظہور چاہیے ہے تو تمہیں اس کام کو انجام دینا ہوگا. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا امریکہ کے اندر اسی بات کے اوپر ہزاروں چرچ کھلے ہوئے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرامز ہو رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ساتھ دو بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں. اگر یہ کام کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اب اس کے مقابلے میں ہمارا جواب یہ ہے کہ کیا اس زمانے کے اندر صرف ظلم ہے جو پھیلا ہوا ہے, یعنی کہ نہیں اچھائی بھی کہیں ہے جو بہت اچھے طریقے سے پھیل رہی ہے. ہمیشہ آخر الزمان کے زمانے کو تمام روایتوں کی روشنی میں دیکھیے. اب دراصل تصور کیجئے, ایک طرف سے تو منفی روایتیں چل رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی دنیا, جوڑ سے بھری ہوئی ہوگی, حکام ایسے ہوں گے, عوام ایسے ہوں گے, روایتوں کو ہم پڑھیں گے. دوسری طرف سے اسی آخر الزمان کے اندر 313 مخلص ترین انسان تیار ہو رہے ہوں گے. اسی آخر الزمان کے اندر 313 اصحاب کے ساتھ ہزاروں لاکھوں وہ لوگ بھی تیار ہو رہے ہوں گے جو امام عالی مقام کی نصرت فرمائیں گے. بس اگر یہ دنیا ظلم و جور کا مرکز بنی ہوئی ہوگی تو مظلوم بھی کوئی ہوگا یہاں پر جو ان کے ظلم و جور کا نشانہ بن رہا ہوگا. اگر اس دنیا کے اندر بے ایمانی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ 313 کا مخلص عدد بھی تیار ہو رہا ہوگا. اب اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ یا تو وہ معاشرے کے حاکم ثقافت میں بہہ جائے. حاکم ثقافت کیا ہے؟ ظلم کی ثقافت. حاکم ثقافت کیا ہے؟ جرم. حاکم ثقافت فسق و فجور. اس زمانے میں فسق و فجور ہوگا, جرم ہوگا, ظلم ہوگا. ایک راستہ تو یہ ہے کہ اسی کے اندر بہہ جائیے, نعوذ باللہ. تو ظالم کے ظلم میں ساتھ دے دے, مجرم کے جرم میں ساتھ دے دے اور نا انصافی کرنے میں اس کی مدد کر دے, تو پھر وہ وہی آخر الزمان کا حصہ بن جائے گا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان تمام کے مقابلے میں وہ کام کیوں نہ کرے جو 313 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان 313 کا ساتھ کیوں نہ دے, ان 313 کے لشکر میں متصل ہونے کی کوشش کیوں نہ کرے. ہاں, جیسے ہی میں یہ جملہ کہتا ہوں مجھے خود عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ کیا ہم میں سے کسی میں اتنی صلاحیت ہوگی کہ 313 کے لشکر میں شامل ہو سکے. پروردگار نصیب فرمائے. لیکن ظاہر ہے یہ بہت بڑا معرکہ ہے. یہ تاریخ بشریت کے چنے ہوئے 313 افراد ہوں گے کہ جو ایک رات میں ان مولا کے حضور پہنچ جائیں گے. لیکن ان کے علاوہ ہزاروں کا لشکر ہوگا جو ان مولا کی نصرت کے لیے وہاں پر پہنچے گا. لہذا ہمارے پاس موجود ہے کہ جب مدینے سے تشریف فرما ہوں گے, مکے سے تشریف فرما ہوں گے اور دوسرے ملکوں کا رخ کریں گے تو وہ لشکر کئی ہزار کی تعداد میں پہنچ چکا ہوگا. بعض روایتوں کے مطابق 10,000 کا لشکر امام کا اسی وقت تشکیل پا جائے گا جب وہ مکے سے چلنا شروع کریں گے. یہاں تک کہ جب وہ کوفے جیسے مقام پر پہنچیں گے تو یہ تعداد 10,000 کے اندر شمار ہوگی. اب انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے یا تو میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں, نعوذ باللہ, جو دجال, سفیانی اور اس کے جیسے یہودیوں کا لشکر ہے, یا اس لشکر کے اندر آ جاؤں جس کی تعداد پہلی رات 313 ہے لیکن چند ہی مہینوں کے اندر 10,000 پر پہنچ جائے گی. تو یا تو خدا انہیں تعالی مجھے وہ سعادت دے کہ میں اسی رات پہنچ جاؤں 313 کی طرح, یا جتنا بھی وقت میری کم سعادتی کے نتیجے میں گزرتا جائے بہرحال کوئی وقت آئے کہ میں اپنے امام کے لشکر کے اندر شامل ہو سکوں. تو ان روایتوں کے اندر ہمیں کوئی تعارض نظر نہیں آتا. برائی بھی ہے جو حاکم ہے اور اچھائی بھی ہے جو کم لوگوں کے اندر ہے. اب میرے اور آپ کی مرضی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اگر معاشرے میں بہنے دیں گے تو برائی کا حصہ بن جائے گا, اور اگر مقابلہ کریں گے, اچھائی کو اپنے اندر مضبوط کر لیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس لشکر کے اندر آ جائیں گے جو ابتدا میں 313 اور بعد میں 10,000 افراد کے اوپر مشتمل ہوگا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب اس کو گزشتہ بحث کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے, فرمایا لا یاتی علیکم زمان الا بعدہ شر منہ. جب بھی تمہارے اوپر کچھ زمان گزرے گا, کچھ زمانہ گزرے گا تو بعد میں آنے والا پچھلے سے زیادہ برا ہو جائے گا. بعد میں آنے والا پچھلے زمانے سے زیادہ برا ہو جائے گا. گزشتہ بحث کے تناظر میں لائیے, ہم نے عرض کیا کہ جب بھی نصرت خدا نزدیک آنے لگتی ہے اس سے پہلے سخت ترین وقت پہنچ جاتا ہے. حضرت نوح کے زمانے میں اس طوفان نوح سے پہلے چند لوگ باقی رہ گئے. کیوں؟ کیونکہ امتحان سخت ہو چکا تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قومی بنی اسرائیل کو سخت ترین مصیبتیں اس سال جھیلنی پڑیں جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی۔ ختمی مرتبت کے زمانے میں تشریف لائیے تو یہودی اور عیسائی اور کفر اس زمانے میں مکمل غلبہ حاصل کر چکے تھے اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں نبی اکرم تشریف لے کر آئے۔ اب سوچئے یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر نصرت سے نزدیک پہنچو گے تو زمانے کو بہت سخت پاؤ گے، جتنا وقت گزرتا چلا جائے گا سختی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو ظہور امام سے نزدیک ترین زمانہ کہنے کی کوئی کوشش کرے، اس کا مطلب ہے یہاں شیطان کا جال سخت ترین طریقے سے لوگوں کے اوپر پڑا ہوگا۔ اس کا مطلب اس طرف سے کیا ہوا؟ مجھے کہ اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کرنا 1300 سال پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سخت ثابت ہوگا۔ اس زمانے میں زیادہ جد و جہد کرنی ہوگی۔ اچھا، اس کے اوپر ٹائٹل بھی تو اتنا مضبوط ٹائٹل ہے۔ ختمی مرتبت نے اپنے اصحاب سے کہا تھا تم میرے اصحاب ہو لیکن وہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مقابلہ اتنا سخت ہے، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، وہ یہاں پر قائم ہونا چاہیے اگر یہ آخر الزمان سے متصل زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو بالکل نصرت خدا سے متصل ہے۔ اگر یہ وہ زمانہ ہے تو اس کو پل صراط ہونا چاہیے۔ پل صراط کیا مطلب؟ ایک طرف نبی کا ٹائٹل جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمانے کے مومن میرے بھائی ہوں گے، دوسری طرف وہ مشکل جو آخر الزمانے کے شر کو بیان کر رہی ہے، برائی کو بیان کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر اس پل کے اوپر چلنے کی طاقت نہیں ہوئی اور کوئی یہ کہے کہ میں معمولی طریقوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا مطلب یہ اس کے بچنے کا امکان بہت کم ہوگا۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی خاطر، جس کو میں اب تک سمجھ پایا، جس کی خاطر میں اصرار کر رہا ہوں کہ اس موقع پر کوئی یہ تصور نہ رکھے کہ میں دنیا پرستی بھی دکھا لوں گا اور میں خدا کے راستے پر بھی چل نکلوں گا۔ اب وہ زمانہ نہیں لگتا۔ یعنی اگر پہلے کوئی ہم سے یہ سوال کرتا، جب تک حقیقت یہ ہے کہ جب تک میں اس معاملے کے اندر اپنے طور پر پر یقین نہیں تھا، اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا مجھے کہ میں تھوڑا بہت دنیا کے ساتھ بھی دینا چاہتا ہوں، تو میں اس سے کہتا تھا ہاں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ نے لمٹ بیان کر دی ہے۔ اب سمجھتا ہوں نہیں، بہت سخت زمانہ ہے۔ اب اگر ذرا سی بھی ڈھیل دینے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ سامنے والے کی گمراہی کا راستہ آپ نے کھول دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کا راستہ اس بال سے زیادہ باریک جگہ کے اوپر اس وقت پہنچا ہوا ہے کہ ذرا سا آپ اس بات کی طرف یہ سوچئے کہ تھوڑا بہت دنیا کی طرف بھی میرا جھکاؤ صحیح ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اب واپسی کا امکان بہت کم رہ جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو بہت سختی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، اور یہ وہ مشکل ہے آج کے زمانے کی۔ بالکل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، بالکل جیسے واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کے اندر کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت قربانیاں دوں گا، جان بچا لوں گا اپنی؟ وہ ناکام ہو گئی۔ جو اس وقت یہ کہہ رہا تھا میں جان بچانے کی کوشش کروں گا، تھوڑی بہت قربانیاں میں دے دوں گا، وہ ناکام ہو رہا تھا۔ آج کے زمانے میں کیا سوچتے ہیں؟ بس آج کے زمانے میں کوئی یہ سوچے کہ میں تھوڑا دنیا کے ساتھ بھی چلوں گا اور تھوڑا بہت دین کے ساتھ بھی چلوں گا۔ اب وہ جو دنیا ہے وہ ہے کیا؟ وہ دجال ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ دجال کے ساتھ بھی تھوڑا بہت چل نکلے اور پھر دین بھی باقی رہے؟ اب نہیں نظر آتا۔ اب نظر آتا ہے کہ انسان کو سختی دکھانی پڑے گی اپنے وجود کے اندر، اپنے ایمان کے اندر ایک ایک مورد کو پورا کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز کو اپنے اوپر سختی سے عمل میں لانا پڑے گا، ورنہ بدقسمتی سے یوں لگ رہا ہے کہ اس زمانے کے اندر بچنے کا امکان بہت کم ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس زمانے کی کیفیت کو روایات کیا بیان کرتی ہیں؟ کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر بگاڑ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہوا کہ رات کو متقی پرہیزگار سویا، اگلے دن صبح فاسق و فاجر ہو گیا۔ فرد ایسا ہوتا ہے، فرد ایسا ہوتا ہے۔ اتفاقاً آخر الزمان کی روایتوں کے اندر لکھا ہے انسانوں کے ساتھ ایسا ہوگا، رات کو ایمان پر سوئے گا، صبح کو فاسق اٹھے گا۔ کہیں ایسا ہوگا، صبح کو ایمان پر رہے گا، رات کو سوتے سوتے فاسق و فاجر ہو چکا ہوگا۔ کیوں؟ اس روایت کا مطلب کیا ہوگا؟ اس روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہ کا امکان اتنا کھلا ہوگا کہ کسی بھی وقت اس کے اوپر پہنچ جائے گا۔
اب عجیب و غریب روایات جو اس زمانے کے حساب سے لکھی ہیں، یعنی میں بعض اوقات سوچتا ہوں آیا انسان کسی حد تک بے شرمی بھی نظر آتی ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں یہاں تک لکھا، کہا عورت فسق و فجور کرنے کے لیے رات کا بھی انتظار نہیں کرے گی۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اس معاشرے کی لکھی ہوئی ہے۔ کہا فسق و فجور اتنا ہوگا کوئی رات کا بھی منتظر نہیں رہے گا، سب جانتے ہوں گے دن دہاڑے بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا، کسی کی عزت پہ کوئی کمی نہیں آ رہی، کیونکہ اس زمانے میں یہی عزت کا معیار بن جائے گا، یہی عزت کا معیار بن جائے گا، تو کسی کو بے عزتی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ذرا اپنے اطراف دنیا کو اٹھا کر دیکھیے گا، یہ دنیا کہاں ہے اس وقت؟ ان روایات کی روشنی میں ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس خاطر میں کہہ رہا ہوں یہ روایتیں پڑھنا بہت ضروری ثابت ہو رہا ہے۔ انسان اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ جو کچھ میں اطراف میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک رات میں نہیں بنا ہے، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو ہو رہا ہے، یہ تاریخ بشریت کا فاسق ترین دور ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، آپ جا کر تاریخ مطالعہ فرمائیے، کبھی ایسا نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت سخت وقت ہے جس سے ہم کہیں گزر رہے ہیں۔ اب اس سخت وقت میں سخت طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی، لہذا میں نے عرض کیا روایت کے اندر لکھا ہے صبح کو مومن اٹھے گا، رات ہوتے ہوتے تک فاسق و فاجر ہو چکا ہوگا، رات کو مومن سو رہا ہوگا، صبح تک اٹھتے اٹھتے فاسق و فاجر ہو چکا ہوگا، ایمان اس کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ کیوں؟ گناہ کا امکان اتنا کھلا ہوا ہوگا کہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا 1400 سال پہلے۔ اب ذرا تصور کیجئے، پھر میں مجبور ہوں یہ جملہ عرض کروں، کیا 1400 سال پہلے کسی کے ذہن میں ہوگا کہ فحشا کا مرکز اتنی آسانی سے ہر ایک کی دسترسی میں ہوگا؟ اصل 1400 سال پہلے آپ تصور کیجئے ایک انسان ایک آبادی کے اندر رہ رہا ہے، کوفہ جیسے شہر کے اندر رہ رہا ہے، مدینہ جیسے شہر کے اندر رہ رہا ہے، اس کو اگر فسق و فجور کرنا ہے تو اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا پڑے گا۔ پورا معاشرہ اس کو جانتا ہے، یہ گھر سے نکلے گا دوسرے گھر کے اندر جائے گا پتہ چل جائے گا کہ کہاں جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے گھر کے اندر فسق و فجور کا مرکز رکھا ہوا ہے، اب کون سی دشواری ہے؟ صرف چینل چینج کرنا ہے؟ کیا یہ وہ نہیں ہے جو روایت کہہ رہی ہے صبح کو مومن اٹھے گا اور رات کو فاسق سوئے گا، اور رات کو جب سونے لگے گا تو مومن ہوگا اور صبح کو اٹھے گا تو فاسق ہو چکا ہوگا؟ فسق اور کیا ہوتا ہے؟ گناہ اور کسے کہتے ہیں؟ یقین فرمائیے میں تو خود، چونکہ ہمیں تو لوگوں کے مسائل کو سننا ہوتا ہے، تو خود لوگ آ کر اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس مشکل میں اس بری طرح پھنس گئے کہ اپنے آپ کو نجات نہیں دلا پا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں غلط ہے، فسق ہے، فجور ہے، لیکن بچ نہیں سک رہے۔ اپنے آپ کو اس خطرے سے بچائیے کسی طریقے سے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، پہلے تو یہ کہ کسی انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے حضرت یوسف کے لیے کہ اگر خدا نے اپنی دلیل نہ دکھائی ہوتی تو حضرت یوسف کا کام بھی اس وقت شیطان نے تمام کر دینا تھا۔ لولا ان رآ برہان ربہ، اپنے پروردگار کی دلیل نہ ہوتی ان کے ہمراہ تو ان کی زندگی میں مصیبت میں پڑ جانی تھی۔ دوسرا فرض فرمائیے آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں، میں یہ ہوں، اپنی اولاد پر رحم کیجئے، اپنی اس نسل کے اوپر رحم کیجئے۔ اس کو آپ کس امتحان میں ڈال رہے ہیں اس مصیبت کے ذریعے سے؟ اس کا کون والی و وارث رہے گا میری اور آپ کی موت کے بعد؟ اور خدا نہ کرے اگر یہ فسق و فجور کے راستے پر چل نکل گئے تو ہم موت کے بعد اپنا سر پیٹتے رہ جائیں گے اس آخرت کے اندر کہ ہماری اولاد کہاں چلی گئی۔ اور وہ اولاد کیوں جائے گی؟ ان معمولی کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہم نہیں دیکھ پائے۔ ہم نے سوچا شاید ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ اولاد بھی بچ جائے گی۔ کس نے گارنٹی دی؟ کتنے گمراہ ہو گئے اس مغرب زمین کا جا کر جائزہ لیجئے کہ اس کے اندر فحشا کہاں پہنچ گئے انہی اسی میڈیا کے ذریعے سے۔ اور اب ہمارا تو سمجھ لیجیے کہ ابھی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، تب ہمارے ملک کی یہ ابتری نظر آ رہی ہے، ابھی تو شروع ہوا ہے یہ معاملہ۔ اگر یہیں پر گرفت نہ کی اہل ایمان نے تو پھر مجھے بتائیے ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اب اس اعتبار سے چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ خدمت میں عرض ہوا کہ کوئی بھی قوم گمراہی میں ایک رات میں گمراہ نہیں ہوتی۔ اب گمراہی کی اس حالت کو دیکھیے گا جو اس روایت کے اندر بیان ہوئی، جس کی طرف ایک دفعہ میں نے مختصر اشارہ کیا تھا۔ نہج البلاغہ کے اندر، نہج البلاغہ اس کا مطلب ہے 1400 سال پہلے کہے گا یہ جملے،
عجیب ہے، 1400 سال پہلے یہ جملے کے ہیں. جملہ دیکھیے گا، کانا اہل ذالک الزمان ذئابا. پہلے اس کی میں نے اجمالاً عرض کیا تھا، اب اس کی میں ذرا سی تشریح کرنا چاہوں گا. کہا اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے. ایک جملہ سن لیا آپ نے، اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے. اب اس پہ ذرا سا غور کیجیے گا. یہ جو امیر المومنین نے فرمایا اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے، کیا مطلب؟ تکلفاً کہا گیا جملہ ہے. پھر وہ جو میں قرآن کریم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر دوبارہ عرض کروں گا. مثلا امیر المومنین کو نعوذ باللہ بھیڑیے کا لفظ استعمال کیوں کرنا پڑا؟ کیا اس وجہ سے کہ عربی لغت میں کوئی اور لفظ نہیں تھا؟ مثلا کیوں نہیں کہا اہل ذالک الزمان مثلا برے انسان ہوں گے؟ نہیں، کہا بھیڑیے ہوں گے. کیا نعوذ باللہ امیر المومنین عربی لغت کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے؟ امیر المومنین کلام امام الکلام، ان کا کلام کلاموں کا امام ہے. ان کو کون سی لغت کی مشکل درپیش آ رہی ہے؟ پھر کیوں بھیڑیے کا لفظ استعمال کیا؟ مثلا کم سے کم یوں فرما دیتے اس زمانے کے لوگ جانور ہوں گے، حیوانن. نہیں فرمایا اس زمانے کے لوگ ذئابن، بھیڑیے ہوں گے. اب ذرا غور کیجیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ انسان نہیں رہیں گے، جانوروں میں تبدیل ہو جائیں گے. کیوں جانوروں میں تبدیل ہو جائیں گے؟ میں نے پورا سلسلہ آپ کی خدمت میں پچھلے عشرے میں بھی اجمالاً عرض کیا اور یہاں پر بھی اس کی کچھ باتیں کر دی. مجھے کہ انسان جب اپنی نفسانی خواہشات کے اندر بہنے لگتا ہے تو اس انسان کی ہیئت جانور کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ مقرر آپ کے سامنے عرض کی کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. فرمایا وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں یہ اس طرح مزے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور، چار پائے جانور. تو امیر المومنین کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے. ایک بات تو یقینی ہے کہ جو انسان کا شرف ہے، انسان کی فضیلت ہے، اس کو تو یہ حد ہو چکے ہوں گے. عمومی فضا میں جانوروں میں تبدیل ہو جائیں گے. جانوروں میں کیوں تبدیل ہو جائیں گے؟ ان کی ذات میں سوائے نفسانی خواہشات کے کچھ نہیں رہے گا. صبح سے شام تک ان کی زندگی کا محور جانوروں کی طرح زندگی گزارنا ہوگا. یقین فرمائیے ابھی تو میں جب یہ جملہ عرض کروں میرے دل چاہ رہا ہے گھنٹوں اس مسئلے کے اوپر بولوں کہ جانور کیسے بنے ہوئے ہیں. مغربی ممالک کی ایک ایک چیز پڑھوں اور پاکستان کی متعدد چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو یہاں کے جانور پن کے اوپر اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ معاشرہ جانوروں کے اندر تبدیل ہو رہا ہے. ورنہ فرمائیے امیر المومنین کے کلام کی کیا تفسیر کریں ہم؟ یکون اہل ذالک الزمان ذئابا. اچھا مولا کیوں جانور کہتے تھے آپ؟ بھیڑیا کیوں کہا؟ اب بھیڑیا کے اندر ایک صفت ہے. اب کہیں پر بھی جا کر ذرا سا معلوم کرنے کی کوشش کیجیے تو بھیڑیے کے اندر صفت یہ ہے کہ یہ جتھا بنا کر حملہ کرتا ہے، دشمن کے اوپر حملہ کرتا ہے جتھا بنا کر. اگر ایک بھیڑیا زخمی ہو جائے تو یہ بھیڑیے دشمن کو چھوڑ کر اسی زخمی بھیڑیے کو کھا لیتے ہیں. یہ ہوگا اس زمانے کا انسانی معاشرہ. اس زمانے کا معاشرہ اس جانور میں تبدیل ہو جائے گا جس کو دشمن نہیں ملے گا، اپنے اندر کوئی کمزور ملا تو کھا جائے گا، اسے چھوڑے گا نہیں. پھر اب جا کر اس معاشرے کو دیکھیے، کوئی ہے جو کمزور پر رحم کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے لیجئے اور اوپر تک چلے جائیے. ٹریفک وائلیشن ہو رہی ہے، ایک طاقتور کر رہا ہے اور ایک کمزور کر رہا ہے. ذرا بتائیے کمزور کا پرسان حال کون ہے یہاں پر؟ پولیس ایک گھر پر پہنچی ہے، ایک طاقتور کے گھر پہ پہنچتی ہے اور ایک کمزور کے گھر پہ. ذرا بتائیے کمزور اگر آدمی تھانے کے اندر پہنچ گیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بھیڑیے نہیں ہے. اور بھیڑیا کیسے کہتے ہیں؟ انسان اگر بھیڑیا بنے تو اور پھر کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. اور کون سی ایسی چیزیں جو مجھے اور آپ کو نہیں معلوم اس معاشرے کے اندر؟ اب آپ ذرا سا باریکی سے دیکھنا شروع کر دیجئے. اب مولانا اس کو تشریح فرمائی. فرمایا اس زمانے کے لوگ کانا اہل ذالک الزمان ذئابا، اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہو جائیں گے. والسلاطینہ سباء، اس زمانے کے حکام درندے ہوں گے. اس زمانے کے حکام درندے ہوں گے. درندہ کیوں کہا؟ اب آپ کہیں گے کہ امیر المومنین کے کلام میں اتنا بھی زیادہ مت سوچیں. مجھے بتائیے کس کلام میں پھر اتنا سوچوں؟ یہ جو لغت کا استعمال ہے یہ کیا کلام میں شاعرانہ تبدیلی کی وجہ سے ہے یا یہ امیر المومنین ہے؟ اگر کوئی لغت استعمال کر رہے ہیں کسی وجہ سے کسی حقیقت کو دکھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. شاعر نہیں ہے جس کو شعر پورا کرنا ہوتا ہے. امیر المومنین کا کلام ہے. فرمایا سلاطینہ سباء، ان کے حکام درندے ہوں گے. درندے کی خو کیا ہے؟ درندے کی خو یہ اس نے حملہ کرنا ہے. درندے کی عادت یہ ہے اس نے اگر بھوکا ہوا چیر پھاڑ دے گا. ہاں عین ممکن ہے کہ اگر بھوکا نہیں ہوا تو آپ سامنے سے گزر جائیے شاید کچھ نہ کہیں.
اگر کہیں پر ذرا سا بھی بھوکا ہوا پھر چیر پھاڑ کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ آج کے سلاطین یہ ہوں گے۔ یہ کیا ہوں گے؟ ان کو کوئی انسان نظر آ جائے جس کے خلاف ان کی کوئی مصلحت پھنس جائے، پھر دیکھیے اس کا کیا حشر کریں گے۔ بظاہر تو صحیح ہے، اگر پیٹ بھرا ہوا ہے سامنے سے گزر جائے گی شاید کچھ نہیں کہے گا، لیکن اگر کہیں ٹکرا گیا تو پھر یہ جانور ہے، جانور نہیں ہے، درندہ ہے، پھر درندگی دکھائے گا۔ اور آج ذرا سا کوئی اس ملک اور دنیا کی سیاست کو دیکھ لے تو درندگی نظر آ جائے گی۔ آپ کے سامنے کچھ دیر ہے، 3 دن پہلے جو کچھ عراق میں ہوا وہ مجھے بتائیے کسی درندگی سے کم ہے؟ جس نے یہ کیا کیا وہ درندے سے کم ہے کوئی انسان؟ یہ درندگی نہیں نظر آ رہی ہمیں دنیا کے اندر؟ دیکھیے دنیا کے چپے چپے کے اندر آپ کو ایسے درندے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو انسانوں کو چیر پھاڑ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جان اتنی کم ہو جائے گی جیسے کوئی بھیڑ مار بھی دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَأَوْسَاطُهُ أُكَّالًا، فرمایا یہ جو ان کے سلاطین ہوں گے یہ درندے ہو جائیں گے، اور ان کے جو بیچ کے لوگ ہوں گے، اوساط وسط والے بیچ کے لوگ، یہ کیا ہوں گے؟ اکالن۔ اکالن کس کو کہتے ہیں؟ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو دوسرے جانوروں کے شکار کے بچے کھچے میں سے حصہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک سلاطین ہے جو درندے بنے ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، انسانوں کو بھگوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے نیچے کے چیلے چانٹے، ان کا کام کیا ہے؟ جو کٹ چکے، جو مر چکے، ان میں سے جو مردے خار کی طرح کھا سکتے ہیں اس کو کھانے کی کوشش کریں۔ اب مجھے بتائیے ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ اوپر والے لوٹ رہے ہیں، انسانوں کو تباہ کر رہے ہیں، تہس نہس کر رہے ہیں، اور ان کے بعد اب جو کچھ بھی آپ اس کو بولنا چاہیے، بیوروکریسی بولنا چاہیے بیوروکریسی بولیے، انڈسٹریلسٹ بولنا چاہیے انڈسٹریلسٹ بولیے، باقی جو بچا کچا اس کو یہ لوگ کھا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر اس کے تن کے اوپر ایک چیتھڑا بھی باقی ہے تو وہ اتار لیا جائے کسی طریقے سے۔ اور یہی سب کچھ، اسی کو ہم نے فخر کے ساتھ اپنا اقتصادی نظام کہہ دیا، اسی کو ہم نے اپنا سیاسی نظام کہا کہ ہم ٹھیک ہے راضی ہو گئے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ متاع کارواں بھی چلا گیا اور احساس زیاں بھی چلا گیا، یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ کہاں بیٹھے، احساس بھی نہیں کر پا رہے کہ ہم ہیں کہاں پر، کس مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ اوساطہ اکالن وفقراؤہ امواتا، اور فقیر ان کے، کمزور وہ ہوں گے جن کی لاشوں کو کھایا جا رہا ہوگا اور کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ یہ اس زمانے کی مجموعی صورتحال ہے جو مولا نے 1400 سال پہلے آخر الزماں کہہ کر بیان کی ہے۔ اب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس حالت پر جب یہ قوم پہنچ گئی تو کیا ایک رات میں پہنچی؟ مختلف درجات بیان کیے، کہا نہیں، یہ تدریجاً ہوا ہے، آہستہ آہستہ ہوا ہے، مختلف مراحل کو دیکھتے ہوا ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں۔ چند جملات اس سلسلے میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پھر میں عرض کروں گا ان روایتوں کا مقصد کیا ہے؟ برائی کو پہچاننے کی کوشش کرو، اس برائی سے بچنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی اسی طرح ہو جاؤ۔ جملے کو دیکھیے، یہاں پر ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی خطبے کے اندر مولانا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اذا تباخ الناس علی الفجور وتہاجروا علی الدین، کہا جب ایسا ہو کہ لوگ فسق و فجور پر متحد ہو جائیں اور دین کے نام پر ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ فسق و فجور ہوتا ہے، متحد ہو جاتے ہیں، سب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی دین کی بات ہوتی ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہاں ہوتا ہے؟ ابھی دیکھ لیجیے، جائیے نعوذ باللہ، دیکھیے کبھی یہ جو کنسرٹ ہو رہے ہوتے ہیں 50,000 لوگ جمع ہو جائیں گے اس ایک فسق و فجور کو دیکھنے کے لیے، فحاشی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کوئی پوچھو تم شیعہ ہو؟ کہے گا ہاں۔ تم سنی ہو؟ ہاں۔ تم لڑ رہے تھے کل، تم یہاں پہ کیسے جمع ہو گئے؟ کہے گا یہ تو سیکولر جگہ ہے، یہاں پہ کیا لڑنا، یہاں پہ متحد ہے، وہاں پر شیعہ بھی بیٹھا ہے، وہاں پر سنی بھی بیٹھا ہے، وہاں پر وہابی بھی بیٹھا ہے، ہر فرقے کا آدمی بیٹھا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ فسق و فجور پہ متحد ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے اب اپنے دین پر آؤ، اب علیحدہ علیحدہ مسجدوں میں جائے گا، دین پر اختلاف کرے گا۔ فسق و فجور پہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ جائے گا اگر رشوت دینے جائے گا کسی ادارے کے اندر، دھڑلے سے کسی کو بھی دے دے گا، کسی بھی ایمان کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، کہے گا مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جب دین پہ بات آئے گی تب گردن کاٹے گا۔
آیا یہ مولا کا جملہ حقانیت کے ساتھ یہاں نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ فسق و فجور پہ متحد ہیں، دین پر اختلاف ہے ان کے اندر. وَتَحَابُّوا عَلَى الْكِذْبِ وَتَبَاغَضُوا عَلَى الصِّدْقِ. فرمایا جب سچ بولتے ہیں تو لڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو محبتیں دکھاتے ہیں. دو سچے آدمی پیدا کر دیے آپ، دو سچے آدمی آپ کو معاشرے کے نظر آئیں گے، ساری دنیا ان کے مخالف کوئی بھی ہوگی. کیوں؟ سچ کیوں بول رہے ہیں؟ جھوٹ بولتے رہیے، دیکھیے سب ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. آفیسز کے اندر جا کر دیکھیے سب ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ پر رشوت پر متحد ہے، کوئی نہیں لڑا ایک دوسرے سے. ایک آفس کے اندر چلے جائیے، اوپر ڈائریکٹر سے لے کر نیچے چپڑاسی تک سب رشوتیں لے رہے ہوں گے اور سب ایک دوسرے کے درمیان رشوتیں انتہائی انصاف سے تقسیم کر رہے ہوں گے. جھوٹ پر ایک دوسرے کے دوست ہیں. اچھا اب ان کے اندر ایک سچا آ جائے اور کہے نہیں لینا ہے، بس یہ وہ جگہ جہاں پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. خاندانوں کے اندر بھی یہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منافقت دکھاتے رہیں گے، خوش رہیں گے. یہ اس کے ساتھ منافقت، اس کو پتا ہے کہ یہ میرے ساتھ منافقت دکھا رہا ہے پھر بھی خوش ہے. لیکن اگر کسی نے سچ بول دیا کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، اس کو صحیح ہونا چاہیے، بس یہ وہ جگہ جہاں پہ غصے شروع ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ایسا ہو کہ فسق و فجور پر متحد ہو اور دین پر اختلاف کریں، جھوٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں دکھائیں اور سچ پر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرائیں. اب مولا فرما رہے ہیں اب تم سوچو مانوی قانون یہاں پر کیا کرے گا. دیکھیے میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دنیا میں جن چیزوں کو ہم مادی قوانین کے تحت سمجھتے ہیں وہ مادی قوانین سے نہیں چل رہی ہیں، یہ مانوی قوانین سے چل رہی ہیں. بارش برسنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں گرمی ہوتی ہے، سمندر کا پانی اوپر گیا، بارش برس گئی. یہ ایک مادی قانون ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک مانوی قانون بھی نافذ ہے. وہ مانوی قانون کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا نے فرمایا اگر یہ چیزیں ہوئیں فَإِن كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا، اولاد تو ہوگی لیکن اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی، چڑھتے رہو گے اولاد سے. اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ عربی میں کہتے ہیں قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک. فرمایا نہیں، اب جب تم نے یہ کام کیا ہے کہ جھوٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو گئے، دین کے خلاف فسق و فجور پہ متحد ہو گئے، دین پر اختلاف کرنے لگے، سچ کے اوپر ایک دوسرے، اب تم دیکھنا اب تم کیا ہوگا. اب خدا تمہارے معاشرے کو تبدیل کر دے گا. قرآن کریم فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے خدا کو بلایا اب خدا ان کو بلا دے گا. اب کیا ہوگا؟ کان الولد غیظًا، کہہ رہے ہیں اولاد آنکھ میں کانٹا بن جائے گی. آنکھوں کی ٹھنڈک تو بھول جاؤ، پھر اولاد سے تمہیں نصیب ہوگی. اولاد تمہاری آنکھوں میں کانٹا بن جائے گی، اولاد تمہیں چین نہیں لینے دے گی. تمہاری اپنی اولاد تمہارے لیے ذلتیں لے آئے گی، تمہاری اپنی اولاد تمہارے دل میں تکلیف لے آئے گی. کیوں؟ تم نے دین کو کیوں بلایا؟ کیوں جھوٹ پر متحد ہوئے؟ کیوں فسق و فجور پہ خاموش ہو گئے؟ اب ذرا دیکھیے گا انسانوں کی بدبختی کیا ہے. جب وہ بیٹھا ہے اپنے پورے خاندان کے ساتھ فسق و فجور کا نظارہ کر رہا ہے، ابھی کچھ احساس نہیں ہو رہا نا. جب یہی اولاد شراب نوش بن کر اپنے باپ کے سامنے نشے میں کھڑا ہوگا، اب کتنا برا لگ رہا ہوگا. تو مولا کا فرمان یہ کہے گا اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم فسق و فجور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس وقت تو اپنے بیٹے کی پیٹ تھپ تھپا رہے تھے تم کہ سود کھا کے آیا ہے. اب تمہیں کیوں برا لگا؟ اور یہ تو ہمیں برا لگ رہا ہے، کسی کو یہ بھی برا نہیں لگے گا، کسی کو یہ بھی برا نہیں لگے گا. پھر وہ وقت آئے گا جب یہی بیٹا اپنے باپ کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گا، پھر دماغ میں آئے گی. اور ممکن ہے اب بھی دماغ میں نہ آئے، سمجھ ہی نہ سکے کہ ہوا کیا ہے. لہٰذا ایک دوست مجھے بتاتے ہیں، کہنے لگے کہ میں لوگوں کو دفن کفن میں مدد کر دیا کرتے تھے. کہنے ایک دفعہ کسی نے مجھے فون کیا، کہنے لگا کہ وہ میرے باپ کا انتقال ہونے والا ہے، آپ آ جائیے. تصور فرما رہے ہیں ابھی مرا نہیں ہے، ابھی مرا نہیں ہے، فون کر کے کہہ رہے ہیں میرا باپ مرنے والا ہے، آپ کفن دفن کے لیے آ جائیے. اس نے کہا بے وقوف انسان، ابھی تو تیرا باپ زندہ ہے، تو مرنے کی تیاری کر رہا ہے ابھی سے. یہاں تک کہ اس کو کہا کہ جب مر جائیں تب اطلاع دینا. مر گئے، اطلاع دی. یقین فرمائیے اسی ڈیفینس کے اندر کہنے لگا میں گھر میں گیا، بہت بڑا گھر ماشاءاللہ، اپنے باپ کے چارپائی کو گیراج میں رکھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیا بھائی؟ کہنے لگا یہ مردہ ہے، بچے ڈر رہے تھے تو میں نے لا کے یہاں رکھ دیا ہے.
برا لگا نا؟ کیوں یہ ہوا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ اچھا یہی مرد تھا بیچارہ جو اپنے بچے کے لیے شاید پتہ نہیں کتنی محنتیں کر رہا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، آنکھوں کے لیے کانٹا بن گیا نا۔ جب یہ فسق و فجور میں مچے ہوئے تھے تب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے تب برا نہیں لگ رہا تھا، اب برا لگا نا۔ اب بتائیے مولا کے کلام میں حقانیت نظر آئی یا نہیں آئی؟ اذا کان ذلک کان الولد غیظا، اولاد آنکھ کا کانٹا بن جائے گی، کوئی قرۃ عین نہیں بن رہی، کوئی چشم کی ٹھنڈک نہیں بن رہی۔ والمطر قیظا، فرمایا پانی ٹھنڈک دیتا تھا نا، اب پانی گرمی دے گا۔ پانی گرمی دے گا کیا مطلب؟ نہیں برسے گا، برسے گا سیلاب لائے گا، مصیبتیں لائے گا، پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے تم لوگ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں مانوی قوانین پیچھے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں لگے ہوئے مادیات کو بنانے میں، پیچھے اللہ کے مانوی قوانین ہیں وہ کسی اور طرح عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ بھی سنیے، وَتَفِيضُ اللِّعَامُ فَيْضًا وَتَغِيظُ الْكِرَامُ غَيْظًا۔ اب اگر میں صحیح اردو میں ترجمہ کروں، مفتی جعفر حسین صاحب نے ذرا سا سنبھال کے ترجمہ کیا، اب میں بالکل صحیح ترجمہ کرتا ہوں۔ کمینے دنیا میں بڑھ جائیں گے، شریف ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے معاشرہ آخر الزمان کا۔ کمینے بڑھ جائیں گے، لیام کہتے ہیں کمینے انسان کو جس کی فطرت پس فطرت ہے، فطرت میں پست ہے۔ ایک دفعہ انسان مجبوری میں آ کر چوری کر رہا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مجبور۔ ایک دفعہ وہ انسان ہوتا ہے جس کی فطرت میں چوری ہے، اربوں بھی ہوں گے چوری کرے گا، اس کو ہم کہتے ہیں کمینہ انسان۔ یہ کمینے بڑھ جائیں گے، مولا کا کلام ہے نہج البلاغہ کے اندر۔ یہ ہے صورتحال۔ اب بتائیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، یا تسلیم ہو کر اس کا جیسا بننا ہے؟ دو راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے یہاں پر کوئی۔ ممکن ہے کوئی کہے میں ایسا نہیں بنوں گا، تمہیں دنیا چھوڑے گی بھی نہیں۔ دنیا بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، من لم یکن ذئابا اکل، من لم یکن ذئبا اکلہ ذئابا۔ ایک روایت کہتی ہے اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے، جو بھیڑیا نہیں بنے گا اسے بھیڑیے کھا جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ صرف ایک راستہ ہے، بھیڑیوں کا مقابلہ کرو، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یا بھیڑیے بنو یا بھیڑیوں کا مقابلہ کرو، ورنہ بھیڑیے تمہیں کھا جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کیا بننا ہے؟ ظالم بن کے زندگی گزارنی ہے، بھیڑیا بن کے زندگی گزارنی ہے، یا مقابلہ کرنا ہے؟ اگر مقابلہ کرنا ہے نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں معاملہ سخت ہوا ہوا ہے۔ اگر تھوڑا سا کمی دکھائیں گے بھیڑیوں کی فہرست میں شامل ہے، کمینوں کی فہرست میں شامل ہے، مولا نے خود لکھا ہوا ہے۔ کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا اس کے علاوہ کہ اس معاشرے سے لڑنا پڑے گا، اور اس سے لڑنے کا طریقہ اب اس میں دو طریقے ہیں، دو درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ کہ چلو، پہلا درجہ تو یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤں تو صحیح کسی طریقے سے۔ پہلا معاملہ تو اس دائرے سے جو مکروہ دائرہ چل رہا ہے، اس دائرے سے نکالو تو صحیح کسی طریقے سے اپنے آپ کو، پہلے بچائیے اور پھر دوسری ذمہ داری دوسروں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ پہلے اپنے آپ کو نکالیے یہاں سے اور پھر دوسروں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی خواہشات نفسانی سے لڑنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو شیطان کے تمام حربوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے میں کہتا ہوں بغیر اہل بیت سے توسل کے کام انجام نہیں پائے گا۔ یہ زمانہ سخت زمانہ ہے، اس زمانے میں یوں احساس ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ خاندان اہل بیت سے توسل ہو جائے، اس کے بغیر نہیں بچیں گے، اس کے بغیر ہم اس شیطان کے حربے میں پھنس جائیں گے۔ لہذا یہ جو ختمی مرتبت نے جملہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، جس طرح ابھی مولا کے کلام میں باریکی سے غور کیا تھا، اس جملے کے اوپر غور فرمائیے، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ایک معاشرے کے اندر تاریکی چھائی ہوئی ہے، کہیں سمجھ میں نہیں آتا جانا کا ہے، حسین ہدایت کا چراغ، اس چراغ کی روشنی میں تم چل سکو گے۔ وہ سفینۃ النجات، دنیا بھر کی مصیبتیں پھیلی ہوئی ہیں، ظلم، کفر، شرک، نفاق، اس میں حسین سفینۃ النجات۔ من لحق بکم نجا، جو آپ سے ملحق ہوا وہ بچے گا۔ زیارت جامع کبیر کا جملہ، جو آپ سے متصل ہوا وہ بچے گا۔ اب میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو اتنا عرض کر رہا ہوں وہ اس خاطر عرض کر رہا ہوں، مصباح الہدی آپ کے ساتھ ہے، حسین کا غم تو آپ کے دلوں کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ان بھیڑیوں سے لڑنا ہے،
دنیا میں اور کوئی نہیں آنا ہے، آپ ہی نے لڑنا ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا، پھر وہ اللہ کا دوسرا قانون آئے گا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اس فضیلت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ جو اللہ نے مصباح الہدیٰ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا، یہ جو سفینۃ النجات مجھے اور آپ کو مل گیا کہ اس حسین کا ذکر میرے اور آپ کے دلوں میں ہے، یہ پروردگار عالم نے بڑی نصیب کی بات تھی کہ عزاداری سید الشہداء کو ہمیں یہاں تک پہنچانے میں مدد دلوا دی۔ خدا متعال نے اتنا دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں بچا دیا کہ ہم یہاں تک عزاداری کے اندر شرکت کرتے آئے۔ اس کا مطلب ہے خدا کوئی کام لینا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کوئی ذمہ داری دینا چاہتا ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور انہی گریوں کے پیچھے سب کچھ ہے، انہی آنسوؤں کے پیچھے کچھ ہے۔ یقین فرمائیے میں بچپن میں وہ مشہور جملہ سنا کرتا تھا کہ سید الشہداء کے غم میں جو آنسو بہتے ہیں انہیں بی بی سیدہ جمع کر لیتی۔ سوچتا تھا نہیں معلوم اس جملے کی حقیقت کیا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے آنسو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے۔ امام خمینی نے ایک موقع پر کہا جتنا بھی انقلاب آیا، جو کچھ آیا وہ سید الشہداء کے غم کے صدقے میں آیا ہے، جو کچھ ہوا وہ سید الشہداء کے صدقے میں ہوا ہے، واقعاً سید الشہداء کے صدقے میں ہوا ہے۔ یہ آنسو نہ ہوتے، یہ گریہ نہ ہوتا، سید الشہداء سے مودت نہ ہوتی، ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے تھے، ہمیں یہ تعلیمات نصیب نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ سید الشہداء کا غم تھا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ اب سید الشہداء کے غم میں جا کر دیکھیے ان کے غم میں کون سی ایسی جگہ تھی جس نے انسانوں کے دلوں کو حسین سے جوڑا ہوا تھا۔ دشمنوں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، تلواریں قدیم زمانے میں بھی چلتی تھیں، بعد میں بھی چلتی رہی ہیں، دو لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں، لیکن چند باتیں حسین کے لشکر میں ایسی ہیں جو دنیا کے کسی لشکر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بچوں کو لے کر میدان میں نہیں اترتا ہے، سید الشہداء بچوں کو لے کر آئے۔ دنیا میں کوئی اپنی خواتین کو لے کر میدان میں نہیں آتا، سید الشہداء لے کر آئے ہیں۔ دنیا میں کوئی شیرخوار کو ہاتھوں پہ نہیں لاتا، سید الشہداء لے کر آئے ہیں۔ دنیا میں کسی کا کٹا ہوا سر تلاوتیں نہیں کرتا، سید الشہداء کا سر کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کے لاشے میں سے آوازیں نہیں آتی، سید الشہداء کے لاشے میں سے آواز آتی ہے، اس لاشے میں سے پیغام آتے ہیں۔ 11 محرم کا دن آیا، اسرا کا قافلہ چلنا شروع ہوا، بیویاں لاشوں تک پہنچی، بی بی زینب نے دیکھا سکینہ موجود نہیں ہے، بس دفعہ ڈھونڈنا شروع کیا، سکینہ کو ایک لاشے کے اوپر پایا، بے سر کا لاشا، لباس کی کوئی نشانی نہیں، بچی کو اٹھایا، اے بچی اس لاشے پر کیوں آئی؟ کہا بوبی اماں میں مقتل کے پاس سے گزری، میں نے اپنے بابا کو پکارنا شروع کیا، بس اس لاشے میں سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میری بچی۔ آپ بنیہ کی ذرافت کو نہیں سمجھ پائیں گے، ابن بچے کو کہتے ہیں، اخت بچی کو کہتے ہیں، بنیہ میری چھوٹی سی بچی ادھر آ جا۔ یہ بنیہ کا جملہ بڑا عجب تھا۔ سید الشہداء نے کہا میری بچی ادھر آ جا، میرے پاس آ جاؤ۔ بچی آ گئی، کہا اس کٹے ہوئے سر سے 2 جملے آواز آئی، اے بچی میرے شیعوں کے پاس پہنچنا، شیعوں کو 2 پیغام دینا۔ اے شیعوں جب بھی پانی پیو اپنے مولا کی پیاس کو یاد کرنا۔ میں کہوں گا مولا ہمیں اپنی زندگی میں ہدایت دے رہے ہیں، ارے شیعوں پانی پیو، مجھے یاد کرو، میں مصباح الہدیٰ ہوں، میں سفینۃ النجات ہوں، میں تمہیں کنارے لگا دوں گا۔ دوسرا اپنی مظلومیت کو یاد دلوایا، کہا شیعوں یاد کرنا میں اپنے شیرخوار کو اٹھا کر لایا، میں نے 6 ماہی کے لیے پانی مانگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار کچھ لوگ بیمار ہیں، بلخص چند افراد نے دعا کے لیے کہا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جلد از جلد شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار لوگ زندانوں میں ہیں، پاک پروردگار بلخص گلگت کے سید راحت حسین زندان میں ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ اسرائے کربلا کا ان تمام زندانیوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دشمنوں کا شر بڑھتا جا رہا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا بھر میں مشکلات سے دوچار ہیں، پاک پروردگار ہر روز عراق کے اندر مومنین شہید ہو رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین